بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر سید المرسلین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 اپریل 571 عیسوی 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں قبیلہ قریش میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ وفات پا چکے تھے، اس لیے پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے کی۔ آپ کی والدہ کا نام آمنہ بنت وہب تھا۔ ولادت کے بعد 7 روز تک صوبیہ رضی اللہ عنہ کا دودھ پیا، جو کہ ابو لہب بن عبد المطلب کی لونڈی تھی۔ عرب دستور کے مطابق 8ویں روز قبیلہ بنی سعد کی ایک خاتون حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کیے گئے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے نوحہ میں قبیلہ بنو سعد کے گاؤں لے گئی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر 6 ماہ بعد مکہ لاتی تھی۔ آپ 4 برس کی عمر تک بنو سعد میں رہے۔ 6 برس کے تھے کہ والدہ کا انتقال ہو گیا۔ بعد ازاں پرورش اور تربیت پہلے دادا عبد المطلب نے کی۔ جب 8 برس کے تھے تو دادا بھی وفات پا چکے۔ اس طرح اپنے چچا ابو طالب کے سایہ عاطفت میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ بصرہ اور شام کے کئی تجارتی سفر کیے۔ 12 سال کی عمر میں تجارت کے سلسلے میں شام گئے تو وہاں ایک عیسائی راہب بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ابو طالب کو بتایا کہ نبوت کے جو علامات تورات اور انجیل میں درج ہیں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ 15 برس کے ہوئے تو جنگ فجار میں حصہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ جب 25 برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہو گیا، جو ایک بیوہ خاتون تھی اور عمر 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیانتدار اور امین تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہوئے تو ایک دن حسب معمول مکہ کے قریب واقع غار حرا میں عبادت کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب پر سرفراز کیا۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے ہر شے کو پیدا کیا اور انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اس طرح سورہ الگ کی یہ آیت پہلی وحی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو مکہ کے قریش نے اس کی مخالفت کی اور مسلمانوں پر ظلم و تشدد کیا۔ اس کے نتیجے میں چند مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ یہ واقعہ 622 عیسوی میں پیش آیا۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے مقام پر قیام کیا اور وہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی، جو کہ مسلمانوں کی پہلی مسجد تھی۔ بعد ازاں مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پر قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں رشتہ مواخات قائم کر دیا۔ اس طرح دور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مدینہ کی مسلم ریاست کی بنیاد رکھ دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت و کردار کا ایک اعلیٰ نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت ایک بے مثال قائد، بلند پایہ منتظم اور بہادر سپہ سالار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے نہ صرف کفار مکہ کو شکست دے کر 8 ہجری میں مکہ فتح کر لیا، بلکہ اس سے پہلے اور بعد میں دیگر کئی قبائل کو اپنا متی بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ہونے والے غزوات میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر اور غزوہ حنین نمایاں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج بیت اللہ ادا کیا، جو کہ حجۃ الوداع
الوداع کہلاتا ہے۔ اس حج کے دوران 1,34,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود تھے، جن میں 40,000 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ہجرے میں سپرد خاک کیا گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک مسجد نبی کے اندر واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے نام یہ ہیں: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد متفق تعداد 6 ہیں، جن میں سے 2 بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ اور قاسم رضی اللہ عنہ، اور 4 بیٹیاں رقیہ رضی اللہ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ عنہ، زینب رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ ان میں سے حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے تھے، جبکہ بقیہ اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے تھی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو کیسے لگی اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اور اگر پسند آئیے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ ہماری ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔